بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ، لمبی عمر، رزق حلال اور ہر بیماری سے حفاظت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے لاکھوں لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، آپ روزانہ شوگر کی دوا لیتے ہیں، انسولین بھی استعمال کرتے ہیں، میٹھا بھی چھوڑ چکے ہیں، چاول بھی کم کھاتے ہیں، واک بھی کرتے ہیں، لیکن جب صبح گلیکومیٹر پر نظر پڑتی ہے تو شوگر پھر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا واقعی صرف دوا کافی ہے، یا پھر ایک ایسا راز بھی ہے جس پر بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں؟ آج ہم اسی راز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ایک ضروری بات، یہ ویڈیو کسی بھی صورت میں ڈاکٹر کی دوا یا انسولین کا متبادل نہیں۔ اگر آپ شوگر کی دوا استعمال کر رہے ہیں تو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوا بند نہ کریں، کیونکہ شوگر اچانک کم ہونا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ دوستو، شوگر صرف ایک بیماری نہیں بلکہ خاموشی سے جسم کے مختلف حصوں کو متاثر کر سکتی ہے: آنکھیں، گردے، دل، اعصاب اور پاؤں۔ اسی لیے شوگر کو معمول میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 3 عام چیزیں، کریلا، میتھی دانہ اور ہلدی، آخر اتنی مشہور کیوں ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا جز کریلا۔ کریلا ذائقے میں کڑوا ضرور ہے، لیکن صدیوں سے روایتی طب میں استعمال ہوتا آیا ہے۔ بعض سائنسی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں موجود کچھ قدرتی مرکبات جسم میں گلوکوز کے استعمال کے عمل کی حمایت کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ہر مریض میں نتائج مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن مناسب غذا، ورزش اور علاج کے ساتھ یہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرا جز میتھی دانہ۔ میتھی دانہ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے۔ فائبر کھانے کے بعد شوگر کی تیزی سے بڑھنے کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ کچھ تحقیقات میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ میتھی دانہ انسولین کی حساسیت بہتر بنانے میں معاون ہو سکتا ہے، تاہم مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ تیسرا جز ہلدی۔ ہلدی میں موجود قدرتی جز کرکمین جسم میں سوزش کم کرنے اور مجموعی صحت کے حمایت کے حوالے سے کافی تحقیق کا موضوع رہا ہے۔ کچھ مطالعات اس کے میٹابولک صحت پر ممکنہ مثبت اثر کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن اسے علاج کا متبادل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں مکمل نسخے کی طرف۔ آپ کو چاہیے 1 چائے کا چمچ کریلے کا پاؤڈر، 1 چائے کا چمچ میتھی دانے کا پاؤڈر، آدھا چائے کا چمچ ہلدی۔ ان تینوں کو اچھی طرح ملا کر ایک خشک شیشے کے برتن میں محفوظ کر لیں۔ استعمال کا طریقہ: روزانہ صبح ناشتے سے تقریباً 30 منٹ پہلے آدھا چائے کا چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ شوگر کے دوا یا انسولین استعمال کرتے ہیں تو پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کریں، کیونکہ بعض افراد میں شوگر کم بھی ہو سکتی ہے۔ چند اہم احتیاطیں: حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی مائیں، جگر یا گردے کے مریض، یا وہ افراد جو خون پتلا کرنے والی دوائیں لیتے ہیں، اس آمیزے کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ سب سے بڑی غلطی: بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک نسخہ استعمال کر کے شوگر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ شوگر پر قابو پانے کے لیے متوازن غذا، مناسب ورزش، اچھی نیند، ذہنی دباؤ میں کمی، ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل اور باقاعدہ شوگر چیک کرنا سب ضروری ہیں۔ قدرتی غذائیں صرف ایک معاون کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کی شوگر بار بار 300 mg/dl سے اوپر جا رہی ہے، یا بار بار بہت کم ہو رہی ہے، شدید پیاس، الٹی، بے ہوشی، سانس لینے میں دشواری یا شدید کمزوری محسوس ہو تو فوراً طبی امداد حاصل کریں۔ ایسے حالات میں صرف گھریلو نسخوں پر انحصار کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ دوستو، صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں، متوازن غذا، باقاعدہ ورزش، ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل اور مثبت طرز زندگی آپ کی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہو تو اسے اپنے دوستوں، والدین، بہن بھائیوں اور ہر شوگر کے مریض تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے یہ معلومات کسی کی زندگی میں مثبت تبدیلی کا سبب بن جائے۔ ویڈیو پسند آئے
تو لائک کریں، اپنا قیمتی تبصرہ ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ صحت سے متعلق مستند اور مفید ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، عافیت اور آسانیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔